مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی جلدی کر لو, جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نگاہ میں لے آؤ, جلدی 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 کر جلدی جلدی نا سب کو, تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو, بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں. سب کی 4 ہو چکی ہوں گی, تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی جلدی خواتین کو بھی چاہیے جو اچھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے, لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے, شریف خاندان کے, کما رہے ہیں, گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, انکوائری کرو, جہاں ملے فوراً کیا کرو, بولو بھائی شادی کرو, خود ہی آفر کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں, پھر جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں, دفعہ ہو, ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ, ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں, یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں, شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں, عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے, آپ کو ہمیں نہیں پتا تیرا میاں کیسا ہے, ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی, یہ تو ایسی تھی یہ تو ویسی تھی, ہمیں کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں. عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا, آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں, عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی, وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی, ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی, وہ کہے گی بھی میری بن نہیں رہی تھی. اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے, اگر الگ ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد, مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی. عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں, بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی, ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون عرب خاتون کو طلاق ہوئی, میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تمہیں سنا ہے طلاق ہو گئی, تو کیا ہوا, کہہ رہے کچھ نہیں بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا, وہ دے دی ڈیورس, میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی, اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی, تو نے کیوں دی اپنی بیوی کو, لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا ہے, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا, بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, اور طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے, اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا, اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے. اس کو پتا ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمے اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے, یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے, یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا, ہاں لکھ دو بھی قتل بھی کر سکتا ہے.
اچھا نشہ بھی کرتا ہے؟ ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے. کتنی چرس پیتا ہے؟ 10 پڑیاں روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, مارتا بھی ہے, کوٹتا بھی ہے, لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں, فحاشی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے, میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا, وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے, تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے, جو بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو, کسی کمپنی کو آرڈر دو. خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے, وہ گندے ہوتے ہیں, وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو, مارتا بھی ہے, سگریٹ سے جلاتا بھی ہے, نشہ بھی کرتا ہے, لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے, آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے, ابے یہ تو ایسا, ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا. اس کی بیوی نے بتا دیا تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی, وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. تو رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پر ہو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے. بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے؟ اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے, وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے, اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا, پہلے ان سے انٹرویو لیا, آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی, بہت نیک تہجد گزار تھی, اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب بولو بھائی ہو گئی. دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, بہت سو کی ناکام. ختم قصہ, کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے, ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھیں, انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی مجھ سے, چند سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا, اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا, اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈ شپ رکھو, شادی نہ کرو. فرینڈ شپ ٹوٹتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سمجھتے ہیں نا. لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی, اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے. تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا, اداکارہ تو پھر ایسے ہی ہوتی. اس طرح کے الزامات, اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے, شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی؟ بولو نا. دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار ہم اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی, اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی, یہ ہمیں ستانا شروع کیا, ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا, ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے, دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی, تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی, اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں, کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. کیا خوبصورت کلام ہے.
اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو, نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے, محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو. کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے. امساکم بمعروف, امساک کہتے ہیں روک لو, بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے, الزامات نہیں لگانے, اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے, تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی, تسریحم باحسان, چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے, الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے, یہ الو کی پٹھی, یہ ایسی, یہ ویسی, یہ ایسی, یہ تو یہ نہیں کرنا ہے. تسریحم باحسان, احسان کیا کہتے ہیں, کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا, یعنی اچھے بھی نہیں بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئیں نہ معاشرے پہ آئیں. عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں, قرآن نے بیان کیا, مہر پورا دینا ہے, جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے. لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے. کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے, پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے, آپ نے کیوں طلاق دی, پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی. پرانے والے کے ذمہ بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے وہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی ہے, تو اس کو آسان بناؤ. امساکم بمعروف, تمیز سے رہو, تسریحم باحسان, نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ. ایک دم نہیں ہو جاؤ کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے آپ لوگ جا کے. تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں, ان میں صلح کی کوشش کریں. جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں, کسی طرح نہیں بن رہی ہو, محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ. لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں, بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے. سمجھتے ہو نا, بچے کیا ہوتے تھے, بول لو نا کیا جا رہا ہے یار. بچے میاں بیوی, ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے, بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے, بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا, پرانے ابا کے پاس. ٹھیک ہے نا, پرانے ابا کے پاس, اتوار بھائی آج چھٹی ہے, بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے نا, بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے, ابا نے دادی سے ملایا, چاچا ماما سے ملایا, شام کو لا کے بچے اماں کے پاس چھوڑ دیے. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں, اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے, مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں. میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں, انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے, آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں, ابا کیوں نہیں. انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہنے پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے, لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھیں اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے. تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے. تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے, تو اب ابا ذرا پہنچ رہے ہیں, وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے, 20 سال ہو جائیں گے, باپ سے ملنے نہیں دے گی. ایک صاحب باپ آیا, کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے, بیوی کو طلاق ہوئی تھی, لے کے بچے غائب کر دیے. اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں, تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. خود باپ کو باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے, پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں, باپ نہیں ملنے آتا. ایک تو ظلم, اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈال دی کہ خود نہیں ملنے آتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی. ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں, ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے, تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا, ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے, لیکن اب جب ہو گیا ہے نا تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ, آپس میں لڑائیاں نہ کرو. بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم, جب ہو گیا ہے, فائر نکل گیا ہے, اب اس کو حل کر لو. بولو کوئی بات نہیں یار, نہیں بن رہی تھی,
اس کی کہیں اور کر دیں گے, اس کی کہیں اور کر دیں گے. آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو, ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو 2 باتیں نکلی ہیں, ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں, پراپر عزت دار لوگوں میں, گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا, اگر اس طرح کے کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولے کوئی مسئلہ, ان کا آپس کا مسئلہ تھا, مٹی پاؤ.